شاعری سنا رہا. السلام آپ کو علیکم مزہ آتا ہوگا دوستو. نہیں آتا ہوگا یہ اللہ کو معلوم. مفتی سعد لیکن ناجد کون سے کام صاحب میں کی زیادہ مزہ آتا بہترین ہے یہ میں تقریر آپ کے سامنے کون رکھ کے لے کون جا رہا ہوں. کام میں اللہ آپ کے مزہ علم میں آتا اضافہ ہے فرمائے, تو آئیے سنتے میرے ہیں. مطالعہ کو تازہ فرمائے. قرآن پڑھنے میں بھی زیادہ مزہ نہیں آتا, بیان سننے میں بھی زیادہ مزہ نہیں آتا, روزہ رکھنے میں تو مزہ ہی کرکرا جاتا, نماز پڑھنے کو تو دل ہی نہیں چاہتا, نماز بھی مشکل مزہ نہیں آتا. تو کون سا ایک کام جس مزہ میں آتا جتنا ہے؟ زیادہ مزہ آتا ہے کسی کام میں نہیں آتا, اللہ کے گھر جا کر کے اس کے گھر کے طواف کرنے میں جتنا مزہ آتا سبحان ہے اللہ کسی سبحان کام میں مزہ اللہ, نہیں. بے شک سچ بات. بیٹا ماں کی پیٹھ پر ماں کو اپنی پیٹھ پر لے کر کے طواف کر رہا ہے. تو ایک بوڑھے نے کہا کہ بیٹا یہ کون ہے؟ کہا یہ میری ماں. تو اس بچے نے کہا کہ چچا جان یہ بتاؤ, میں 7 سال سے اپنی ماں کو طواف کرا رہا ہوں, بے شک. یہ بتاؤ کہ دودھ کا حق ادا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو بیٹا دودھ کے حق ادا کرنے کو چلے ہو 7 سال میں, بہت مشکل ہے. تمہاری ماں غریب تھی, اس کے پاس ایک ہی بستر تھا, دوسرا بستر نہیں تھا. تم نے رات میں پیشاب کر دیا, تم نے رات میں پخانہ کر دیا, تمہاری ماں نے اٹھ کر کے تمہارے پخانے کو صاف کیا, تمہارے پیشاب کو دھویا, اور اس کے پاس ایک ہی بستر تھا, سردی کا زمانہ تھا. اسی کچے بستر میں, گیلے بستر میں تمہاری ماں سو گئی, تم کو اپنے پیٹ پر لے کر کے پوری رات گزار دی. ابھی تو اسے ایک رات کا حق ادا نہیں ہوا ہے, بے شک دودھ کا سبحان حق کہاں سے ادا کر سکو؟ کہاں سے ادا ہو جائے گا. دوسری مثال, میکے آئی ہے سسرال سے بیٹی, محلے کی ساری عورت گھیر کر کے اس کو بیٹھ گئی. پوچھا بیٹی سسرال کیسی تھی؟ کہا بہت اچھی الحمدللہ. کہا کہ شوہر کیسا تھا؟ کہا ماشاءاللہ. کہا کہ سسر کیسے تھے؟ کہا الحمدللہ. کہا ساس کیسی تھی؟ کہا انا للہ جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال تو. ٹال تو. الحمدللہ ماشاءاللہ. ہو رہا ہے سسرال کی اس نے تعریف کی, سسر کی تعریف کی, شوہر کی تعریف کی, لیکن مصیبت کس کو کہا؟ ساس کو کہا. اب پکڑنے والے نے پکڑ لیا. کہا بیٹی ایک بات بتاؤ, تم جو اس گھر میں گئی ہو کون لے کر کے گئی تم کو؟ کہ میری ساس آئی تھی, صحیح بات. مجھ کو پسند کیا تھا, اپنے لڑکے سے نکاح کرا کر کے لے گئی تھی. کہا کہ ساس نے اگر یہ احسان تمہارے اوپر نہیں کیا ہوتا تو تم کو اتنا اچھا گھر ملتا نہیں ملتا. اب لڑکی ہاتھ جوڑ کر کے کھڑی ہو گئی, مسئلہ حل ہو گیا. رخصتی کا وقت تھا, سارے لوگ رو رہے تھے, ایک آدمی ہنس رہا تھا. آپ دیکھیں گے جب رخصتی ہوتی ہے تو پورے گھر سے قیامت برپا ہو جاتی. دادی الگ رو رہی ہے, نانی الگ رو رہی ہے, اب باراتی کو بھی دیکھا نہیں جاتا, بارات کے لوگ بھی رونے لگتے ہیں. لیکن ایک آدمی اس میں ہنس رہا تھا. تو چھوٹا بچہ باپ سے پوچھتا ابا حضور سارے لوگ رو رہے ہیں, رخصتی کا موقع ہے. ایک آدمی ہنس رہا. کہا کون ہنس رہا؟ کہا یہ دولہا بابو ہنس رہے. اللہ بابا ہنس رہا تھا. کہا کہ اچھا یہ دولہا بابو ہنس رہے. کہا بیٹا گھبراؤ نہیں, ابھی رخصتی کا ٹائم ہے, سارے لوگ رو رہے ہیں, زندگی بھر اسی بدنصیب کو رونا. صحیح بات ہے, سچ بولا. دھیان سے سنیے گا. بس میں حادثہ ہوا, کسی کا پیر ٹوٹ گیا, کسی کا سر ٹوٹ گیا, کچھ لوگ مر گئے, کچھ لوگ زندہ زخمی رہے. ایک عورت چلا رہی ہے, طوفان آسمان اور زمین کو ایک کر رہے, آسمان اور زمین کو سر پر اٹھا رہے. کہا کہ تو اتنا کیوں رو رہی ہے؟ کہا میری انگلی کٹ گئی. کہا لوگوں کی گردن کٹ گئی, کوئی شور نہیں, تمہاری انگلی کٹ گئی, اتنا شور. کہا کہ میرا بھاری نقصان ہوا ہے, جس انگلی سے اپنے شوہر کو نچایا کرتی تھی وہی انگلی کٹ گئی. کٹ گیا. میری پیاری بہن تو بنے گی دلہن, میری پیاری بہن تو بنے گی دلہن, خیر و برکت سراپا تیری ذات ہو. گھر کا ہر فرد یہ دے رہا ہے دعا, تیرے آنگن میں خوشیوں کی بارات ہو. حضرت فاطمہ کی طرح عمر بھر ایسا کردار ہو تیرا سسرال میں. ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے, ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے,
کچھ نہیں چاہیے بس بہو ساس ہو اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں گھر کے رکھنا بنا کر کے جنت نما اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں گھر کو رکھنا بنا کر کے جنت نما شکر کرنا ادا رب کے احسان کا شکر کرنا ادا رب کے احسان کا ہاتھ میں تیرے دولہے کا جب ہاتھ ہو دھیان سے سنیے گا تیزی سے نکال لاؤ عورتوں کے حوالے سے پیغام ہے انشاءاللہ ماں باپ کو خرچہ بیوی سے پوچھ کر کے دیں گے بالکل ہاتھ اٹھائیے صحیح جا رہا ہے صحیح جا بیوی سے پوچھے خیر 12 بج جانے کے بعد ہم بیٹھے ہیں آپ پاگل آپ ہر سوال پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں آپ فل پاگل پاگلوں کا اجتماع ہو رہا ہے یہ چکنی نہیں ہے یہ سیدھا رانچی میں ہم لوگ پہنچے ہوئے ہیں دھیان سے سنیے گا آخری مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آؤ چھوٹا بچہ ماں کے سامنے ماں ناراض ہو کر کے کہتی ہے کہ بیٹا تو نے مجھے ناراض کیا میں تیرا دودھ معاف نہیں کروں گی تو بیٹا تن گیا تیرا کون سا احسان ہے تو نے مجھے ڈبے کا دودھ پلایا ہے تیرا کون سا احسان ہے دوسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے اس کو دھیان سے سنیے گا بیوی آئی ہے زن مرید شوہر کو نصیحت کر رہی ہے کان لائیے یہ لے کر کے آ گیا کہا کہو کیا کہنا کہ دیکھیے میں آپ کی خاطر اپنے گھر کو چھوڑ کر کے آئی ہوں ماں باپ کو چھوڑ کر کے آئی ہوں آپ میری خاطر اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتے کہا کیوں نہیں چھوڑ سکتے اپنے مکان سے نکالا کرائے کے مکان میں ڈال دیا تیسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے بیوی گالی پر گالی بول رہی ہے گولا پر گولا چھوڑ رہی ہے چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے جورو کا غلام کچھ نہیں بول رہا جب برداشت سے باہر ہو گئی تو کہتا کہ افسوس کہ تو میری بیوی ہے اگر تیری جگہ میری ماں ہوتی تو ہڈی پسلی ایک کر دیتا چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا دھیان سے اس کو سنیے گا دسترخوان پر سالن آیا مزہ نہیں آ رہا تو ماں کو ڈانٹ رہا تو بوڑھی ہو گئی تم کو سالن بنانے کے لیے نہیں آتا تو ماں نے کہا مجھے کیوں ڈانٹ رہا ہے تیری بیوی نے بنایا کہا واہ ماں اسی وجہ سے تو میں سوچ رہا ہوں کہ زندگی میں پہلی بار ایسا مزہ آ رہا ہے تو ماں نے کہا کہ 1 نمبر کا جورو کا غلام ہے جا جا بیٹی اج سسوار اجیا کر رہی ہو بٹی ہو پیار مت رکھی ہو ساسو سے بیر پھوکی پھوکی کے رکھی ہو پیر روز پڑھی ہو بیٹی قرآن روز کری ہو تازہ ایمان پیدا دنیا ماحول بیکار بیٹا رہ لے بچپن سے اب تک گوار بیٹا مائے باپ رکرتا چھو پھٹا مگر مائے باپ رکرتا چھو پھٹا مگر مائے باپ رکرتا چھو پھٹا مگر میاں بیوی کرے چھے سنگھار بیٹا پیدا دنیا ماحول بیکار بیٹا میاں بیوی توڑے چھے مرغا روٹانگ میاں بیوی توڑے چھے مرغا روٹانگ میاں بیوی توڑے چھے مرغا روٹانگ بائیں باپ کھائے چھو چھچے اچار بیٹا پیدا دنیا ماحول بیکار بیٹا آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے ہے آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو اللہ بے حد قبول فرمائے جلسہ بالکل نکل چکا 5 سے 7 منٹ کا جلسہ رکا ہوا ہے ہندو مسلمان کے حوالے سے آپ کو سننا ہے بھائی چارہ کے حوالے سے سننے کے لیے مکمل تیار ہیں دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملائیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ یہاں آ کر کے پھنس گئے میں آپ کو پھنساتا رہوں گا دیکھیں کہ آپ لوگ کہاں کہاں نکلتے ہیں دھیان سے سنیے گا بہت پیارا مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ آپ دیکھیں گے کہ موبائل کا زمانہ چل رہا لڑکا ماں باپ کی پسند سے شادی نہیں کر رہا فیس بک کی لڑکی کو دیکھ کر کے شادی کر رہا
व्हाट्सअप की लड़की को देख करके शादी कर रहा है। सच बात वो है, लड़की नहीं बिल्कुल होती, आजकल वो ऐसा एक ही नंबर चल की रहा है। पाकिट मार होती, वो उसी लड़के को फंसाती है जो मालदार होता है। शादी के बहाने से उसको फंसा लेती है, जमीन की मालिक हो जाती, मकान की मालिक हो जाती, बच्चे पर कब्जा कर लेती, उसके बाद जोर से लात मारती है, ये धोबी का गधा, न घर का रहता न घाट कर। अब व्हाट्सएप की लड़की से मोहब्बत करके शादी किया, फेसबुक की लड़की से मोहब्बत करके शादी किया, मोहब्बत की शादी महीना 2 महीना में खत्म हो गई। ये राज आपको बता रहा हूं क्यों खत्म हुई, ये राज आपको बता रहा हूं। आबे हयात नाम का रिसाला है, उस रिसाले में मौलाना गजनवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, ये शादी मोहब्बत की शादी खत्म क्यों होती है, जबकि लड़का ने भी अपनी पसंद से शादी किया, लड़की ने भी अपनी पसंद से शादी किया है, फिर ये शादी बाकी क्यों नहीं रही, खत्म क्यों हो गई। ये राज बताया। लड़का फिल्म बाज था, लड़की 1 नंबर की फिल्म बाज थी, दोनों ने इस ख्याल से शादी किया था कि लड़का फिल्मी हीरो होगा, लड़की फिल्मी हीरोइन आई होगी, दोनों जोश में थे, होश में नहीं थे। जब शादी के बाद होश आया तब लड़की को समझ में आया कि तो नंबर का 1 नंबर का उल्लू का पट्टा है। अब लड़का को समझ में आया ये तो 1 नंबर की उल्लू की पट्टी है, झगड़ा हुआ, रगड़ा हुआ, रिश्ता ही खत्म हो गया। दूसरी बात को याद रखिए, प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में 10 मुसलमान लड़की इंटरव्यू देने के लिए आ रही है, उससे पूछा गया कि ये बताओ कि तस्बीह में 100 दाने क्यों होते हैं, तस्बीह में 100 दाने गिनती के क्यों होते। तो वो राज साफ है, तस्बीह फातिमी के हवाले से होता है कि सुभान अल्लाह को 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह को 33 मरतबा, अल्लाह अकबर को 34 मरतबा पढ़ना होता है। वो इस तरह से गिनती 100 हो जाती है। उसको बताना था, जवाब किसी ने नहीं दिया। दूसरा सवाल हुआ, हुजूर की नानी का नाम, दादी का नाम बताओ, किसी ने नहीं जवाब दिया। तीसरा सवाल हुआ, मुसलमानों के 5 मुल्क बताओ, किसी ने नहीं बताया। चौथा सवाल हुआ, ये बताओ कि इस्लाम के 5 रुकन क्या हैं, इसका भी जवाब किसी ने नहीं दिया। एक जवाब सब लड़की ने लिखा कि फिल्मी हीरो का नाम लिखो, 3 फिल्मी हीरोइन का नाम, 3 फिल्मी हीरो का नाम, सबने तसल्ली बख्श जवाब दिया। दूसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से इसको सुनना। डांस चल रहा था डीजे का, एक आदमी बोलता वाह रे लड़की क्या डांस किया, एक आदमी बोलता है वो लड़की नहीं है वो लड़का है। कहा मैडम भूल हो गई, कहा मैं मैडम नहीं हूं, उसी लड़के का बाप हूं। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, डीजे का डांस चल रहा था, एक लड़की मिसरा पढ़ रही थी, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। एक जवान खड़ा हुआ, ओ लड़की तू फातिमा होकर के डांस करती है और ये मालूम करना चाहती है किस्मत में क्या है, खुदा तो तुम्हें बाद में बताएगा, मैं तुम्हें पहले बता देता हूं, तुम पहले मिसरा पढ़ो, मैं तुम्हारे मिसरे का जोड़ा लगाता हूं। खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। उसने आकर के जोड़ा लगाया, गले में तोक लानत का, गले में तोक लानत का, सवारी को गधा होगा, गले में तोक लानत का, सवारी को गधा होगा। शादी में झूम झूम कर ढोलक बजाएगी, नाचेगी और गाएगी, एक्टिंग दिखाएगी। शादी में झूम झूम कर ढोलक बजाएगी, नाचेगी और गाएगी, एक्टिंग दिखाएगी। ज़िक्रे खुदा रसूल से कोई फुर्सत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। किरदार बद पे खुद ही ये गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। किरदार बद पे खुद ही ये गुस्से में आएगी,
شوہر دکھائے ڈنڈا تو یہ جھاڑو دکھائے گی، قاصر اسی لیے تو کوئی برکت نہیں رہی، بھی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ ہندو مسلمان کے حوالے سے، مندر و مسجد کے حوالے سے آخری پیغام، اس پر آپ کا جلسہ مکمل ہو رہا ہے۔ آپ کو مبارکبادی دے رہا ہوں کہ زندگی کا یہ 2-4-5 جلسہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں مجمع جلسہ کے ختم ہونے پر جوان معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے واقعی جلسے کو جوان کر دیا۔ دل سے دعا دیتا ہوں اللہ جوان بیٹی کے لیے غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، آخری مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا۔ محمد بن قاسم نے ہندوستان کو فتح کیا، سندھ کو فتح کیا، سرکاری خزانے میں 3% روپیہ رکھا، مسجد کے لیے نہیں، مندر کے لیے، کس سے نیا مندر بناؤ۔ مسلمان بادشاہ مندر کے لیے 100 میں 3 روپے دے رہا ہے، سرکاری خزانے سے دے رہا ہے، نیا مندر بناؤ اور پرانے مندر کی مرمت کرو۔ اسی ہندوستان کا بادشاہ گزرا بابر، اپنے بیٹے کو بلا کر کے نصیحت کیا، اگر ہندوؤں سے دوستی چاہتے ہو تو مندر کی طرف آنکھ اٹھا کر کے مت دیکھنا، توڑنے کی بات تو دور کی ہے، آنکھ اٹھا کر کے بھی مت دیکھنا، اگر تم مندر کی طرف غلط نظر اٹھاؤ گے تو تمہاری دوستی ختم ہو جائے گی۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سچ بات۔ مندر کا مطلب یہ ہوتا تھا 100 ایکڑ زمین کی مالک جگہ، مسجد کا مطلب ہوتا تھا 100 ایکڑ جاگیر کی جگہ۔ ٹیپو سلطان نے یہاں کے غیر مسلموں کو کتنا مندر دیا؟ 156 مندر دیا۔ مسلمان بادشاہ، مسلمان نواب ہو کر کے یہاں کے غیر مسلموں کو کتنا مندر دیا؟ 156 مندر دیا۔ اورنگزیب بادشاہ کے بارے میں 156 الہ آباد کورٹ نے لکھا کہ 1659 سے لے کر کے 1685 عیسوی تک کے بیچ میں اورنگزیب بادشاہ نے جو غیر مسلموں کو مندر دیا